ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باطنی بیماریوں کی معلومات میں ہم آج حسد کے حوالے سے جانیں گے کہ حسد کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے حوالے سے کیا فرمایا، اور ایک بہت ہی عبرت انگیز حکایت بھی ہم آج کے اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے، تاکہ ہمیں حسد سے بچنے کا ذہن ملے، اور پھر آخر میں اس کے علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ حسد سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں۔ تو حسد کا عام فہم ایک معنی یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دینی اعتبار سے کوئی نعمت دی ہے، علم دیا ہے، نعت بڑی اچھی پڑھتا ہے، بیان بڑا اچھا کرتا ہے، تلاوت قرآن بڑی اچھی کرتا ہے، امام اچھا ہے یا ایک مدرس اچھا ہے، دینی لحاظ سے کوئی بھی اس کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے، نعمت یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اب دوسری بات کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، مجھے یہاں لگا دیا جائے۔ بعض ائمہ حضرات میں اس طرح کی بات، اس کو نکال دیا جائے، مجھے لگا دیا جائے۔ بعض نعت خانوں کی ہوتی کہ اس کو نہ بلایا جائے، مجھے بلایا جائے، یہ جائے گا تو میری وہاں ویلیو نہیں رہے گی، صرف مجھے بلایا جائے۔ تو اب دونوں طرح سے حسد ہے کہ اس سے چھن جائے، یہ بھی حسد ہے، اور اس سے چھن کے مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے۔ تو دونوں میں سے جو بھی پائی جائے گی، بہرحال یہ حسد کی صورت ایسے ہی دنیاوی لحاظ سے بھی ہے کہ کسی کی دکان بڑی اچھی چل رہی، میری نہیں چل رہی، اس کی بند ہو جائے، چاہے میری چلے نہ چلے، اس کی بند ہو جائے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کا بند ہو جائے، اس کا ختم ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے، اس کی بجائے مجھے فائدہ ہو جائے، یا مجھے ہو نہ ہو اس کو نقصان ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی تمنا کرنا یہ حسد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکیاں کی بھی لیکن حسد کی وجہ سے انہیں ضائع کر بیٹھے، برباد کر بیٹھے۔ کیسا بدقسمت انسان ہے حاسد کہ جو حسد کر رہا ہے۔ اور دوسرا غور کریں کہ نعمت کسی کو بھی کوئی دینی نعمت یا دنیاوی نعمت دی کس نے ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اب حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اسے کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے، یا اسے کیوں ملی، اسے چھن جانی چاہیے۔ وہ اللہ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی کیسا بدبخت ہے جو اپنے مالک و مولا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ آئیے حسد کے حوالے سے آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک حکایت سناتا ہوں کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور کہا کہ اب کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ اس شخص نے ایک بڑا یوں کہنے کہ جملہ ایسا کہا کہ کمال جملہ تھا، کہا کہ محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ نہ دو، اسے خود ہی اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام بھی دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک درباری کو حسد ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام آدمی سے بادشاہ کے دربار میں اتنی بڑی عزت، اس عام آدمی سے بادشاہ اتنی عزت سے ملا ہے اور اتنا مقام اسے دیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوش آمدانہ انداز میں بولا، اے بادشاہ، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آتا ہو تو آپ آزما کے دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیے گا، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا،
تاکہ آپ کے منہ کی بدبو سے نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا، یعنی جس نے آگے وہ جملہ کہا تھا۔ حاسد نے اسے کھانے کی دعوت دی اور اس آدمی نے اسے اپنا ایک خیر خواہ سمجھتے ہوئے کھانے کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اس کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا گیا تھا۔ اب کھانے کے بعد اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا بادشاہ آپ کو دربار میں بلا رہا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ ہی دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہمیں وہی کلمات سناؤ جو اس دن تم نے کہے تھے۔ اس شخص نے وہی کلمات دہرائے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب آ گیا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا تاکہ لہسن کی جو بدبو اس کے منہ سے آ رہی تھی بادشاہ کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ میرے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق کے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا گیا گورنر جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا ڈال کے اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ خط لے کر فلاں گورنر کے پاس چلے جاؤ۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی شخص کو انعام وغیرہ دیتا تو اپنے ہاتھ سے گورنر کے نام خط لکھتا تھا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیجتا تھا اور وہاں سے اسے خوب انعامات ملتے تھے۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط لکھ کے نہیں دیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا کے لیے گورنر کے پاس خط لکھ کے بھیجا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کے جب دربار شاہی سے باہر نکلا اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کے گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں وہی حاسد مل گیا۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کے دیا ہے اور کہا ہے کہ فلاں گورنر کے پاس لے جاؤ۔ میں اس گورنر کے پاس خط لیے جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا بھائی تم یہ خط مجھے دے دو، میں اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ شریف آدمی تھا، سیدھا آدمی تھا، اس نے وہ خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد وہ خط لیے خوشی خوشی گورنر کے پاس پہنچ گیا اور یہ سوچ کر بہت خوش تھا کہ آج اسے بہت بڑا انعام و اکرام ملے گا، اور اپنی قسمت پہ نافع تھا کہ میں نے اس شخص کو جھانسا دے کے یہ خط لے لیا ہے، اب میں بڑا مال و مال ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ حاسد انہی سوچوں میں مگن بڑی خوشی میں جھومتا ہوا گورنر کے دربار میں جا پہنچا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا ہے اور جاتے ہی یہ قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا۔ گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا اے شخص کیا تجھے معلوم ہے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام وغیرہ دیا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے یہ سن کر کہا اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کے آئے اسے ذبح کر دو اور اس کی کھال اتار کے اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا خدا کی قسم یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں آدمی کے بارے میں ہے۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم جا کے معلومات لیں، ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق نہیں کریں گے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا گیا، پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو کوئی برائی کرے گا اسے ان قریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح سلامت دیکھا تو پوچھا کہ میں نے تجھے جو خط دیا تو اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا خط گورنر کے پاس لے کر جا رہا تھا
مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے وہ خط لے لیا، چنانچہ میں نے اسے وہ خط جیسے دیا وہ لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو تو نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ کیوں رکھا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اسی شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے کچا لہسن کھلا دیا تھا۔ بہرحال بادشاہ نے جب اس کی یہ ساری بات سنی تو سارے معاملے کو سمجھ گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے ان قریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانا چاہی، لیکن اپنی برائی کا صلہ خود اسے مل گیا، جو گڑھا اس نے تیرے لیے کھودا وہ خود ہی اس کے اندر جا گرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی حسد بہت بڑی ایک باطنی بیماری ہے، انسان کو اندر ہی اندر تباہ کر دیتی ہے۔ نعمت کسی اور کو ملی ہے اور یہ اندر ہی اندر جل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی باطنی بیماری سے، اس گندی بیماری سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنے کی توفیق دے اور رشک کا جذبہ عطا کرے کہ یا اللہ جو تو نے انہیں نعمتیں دی ہیں انہیں ان نعمتوں میں دوام عطا کر، اور جو نعمتیں تو نے انہیں دی ہیں یا اللہ اس طرح کی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما، یا جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد جیسے موذی باطنی بیماریوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صحبتیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت کی جو نہ صرف حسد سے بچتے ہیں بلکہ ذہن دیتے رہتے ہیں کہ حسد اور اس ایسی دیگر بیماریوں سے بچا جائے۔ اللہ ایسی صحبتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔